वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम काजी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस्लाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो जो हमें हर रोज जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शता है। उसको बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है, आपको वेलकम कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। हमारा और आपका साथ रहता है 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत चैनल के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं और खुदा के मुंह की बातें हम सब मिलकर सीखते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं और खुदा का शुक्र करते हैं जो हम सबसे प्यार करता है और हम सबको जिंदगी की सांसें बख्शता है। अजीज, अगर आज हम दुनिया का जायजा लें, निगाह करें दुनिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज की सुबह ये रोशनी ना देख पाए, लेकिन ये उसकी कृपा है, उसका करम है, उसका रहम, उसका फजल और तरस है कि हमें जिंदगी बख्शता है। आइए उस जिंदगी बख्शने वाले का शुक्रिया अदा करें और अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। खुदा का शुक्र करें कि वो हमसे प्यार करता है। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। ज़बूर 103 उसकी 13 आयत से मैं खुदा का पाक कलाम आपके लिए तिलावत करूंगा। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि हमारी सृष्टि से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। आए खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भड़कर हो, उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। आए खुदावंद का लश्करो, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादम उसकी मर्जी बजा लाते हो। आए खुदावंद की मखलूकात, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके सुल्लत के सब मुकामों में हो। आए मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। आइए खुदा का शुक्र करें, उसके जिंदा कलाम के लिए दुआ मांगे। आई मेरी जान, तो खुदावंद को मुबारक कह, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, हमारी जान तेरी तारीफ करती है, तेरी सताइश करती है, क्योंकि तू बेहद तारीफ के लायक है। तू लश्करों का खुदावंद है, बहरो बर का खालिक और मालिक है। कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। हजारों हजार फरिश्तगान तुझे कदूस 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 पुकारते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम इस खूबसूरत ताल्लुक के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा अब्बा है, तू हमारा बाप है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदा इस वक्त तेरे बच्चे तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तेरी तारीफ करना चाहते हैं। हम तेरे कदमों में आते हैं, अपने होंठों का फल तेरे सामने लाते हैं। खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरी आवाज, तेरा कलाम जहां जहां पहुंचे जिंदगियां सैराब हों। और प्यार खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी बरकत दे। तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में, तेरे लोग जहां कहीं भी इस वक्त के वक्त हुआ चाहता है, खुदा उनके पाक कलाम का जिंदगी बख्श कलाम जिसे हम सुनते हैं, सीखते हैं। मैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। खासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब का और पास्टर महबूब साहब का, इसके साथ एनालिस्ट इकबाल दत्त साहब
जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इन तमाम जो स्टडीज थी उनमें हिस्सा लिया, और आपका खास तौर पर कि आपने बड़े सब्र के साथ इस बात को सीखा। तो आज हम कंक्लूड करेंगे इस रसूलों के अकीदे को। आपको ये सिलसिला कैसा लगा, जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। देखिए, हम सब एक दूसरे को लिफ्ट अप करते हैं, तो मेहरबानी करके जरूर आप बताइएगा कि आपको ये सारा सिलसिला कैसा लगा, स्टडी कैसी लगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप कोई सब्जेक्ट जो है आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो जरूर हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं कि मेरी टीम में बड़े ही अच्छे खुदा के खादम हैं जो कि आपको जरूर इस बारे में सिखाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो जरूरत है उसको हम पाक कलाम की सूरत में उसको पूरा कर सकें। तो आइए रसूलों का अकीदा हम सब मिलकर आज दोहराते हैं और इसके आखिरी हिस्से पर हम गौर करेंगे। समटाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकलेक्ट योर माइंड, और हम जरा थोड़ा सा उस अकीदे को आज सब मिलकर दोहरा लें। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारी कलीसियाओं में ना दुआरबानी पढ़ी जाती है, ना रसूलों का अकीदा दोहराया जाता है। जब आप बार बार इन चीजों को दोहराते हैं ना, जैसे हम छोटे होते थे तो वो टेबल जो है जिनको पहाड़े कहा जाता है उनको टीचर सिखाते थे, तो वो हम उनके पीछे जो है वो बोला करते थे। तो अच्छा होता है जब आप बार बार एक चीज को पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि दिस डिक्लेरेशन ऑफ इनवर्ड फेथ, पब्लिकली आप उसको डिक्लेयर करते हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए कि उसकी बुनियाद पर ये अकीदा जो है इसको तहरीर किया गया। तो आइए हम सब मिलकर इसको पढ़ते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मिलकर इस अकीदे को दोहराइए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। पहन तो इस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमी अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादरे मुतलिक बाप की दानी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत करते हैं। आज का जो हमारा विरद है उसको हम देखेंगे खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब 12 से 19 आयत तक। फर्स्ट Corinthians chapter 15 verses 12 to 19। कुरिन्थियों का पहला खत उसका 15 बाब 12 आयत से मैं खुदा उनका ये पाक कलाम आपके लिए तिलावत करूंगा। अगरचे पूरा जो चैप्टर है बहुत ही जरूरी है, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं इसको पूरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं आपसे जरूर ये विनती करूंगा, दरख्वास्त करता हूं कि आप इसको जरूर पढ़िएगा। अपने फारिग वक्त में आप इस जरूर चैप्टर को पढ़ें, बहुत ही खूबसूरत है और आप इसको और ज्यादा बेहतर तौर से आज के मजमून को समझ पाएंगे। तो सुनिए खुदा उनका पाक कलाम यूं मरकूम है। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं
وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ مہربان پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ تو زندہ کلام ہے۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں پاک روح ہم سے بات کر، ہمارے ذہنوں کو کھول، ہماری عقلوں کو روشن کر۔ ارے پاک خدا، کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل آئے۔ پھر خدا ان اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس وقت تیری آواز کو سن رہے ہیں، تیرے کلام کو سن رہے ہیں، ان کے چوگرد تیرے لہو کی باڑ چاہتے ہیں، تیرے فرشتوں کا پہرا چاہتے ہیں۔ ابلیس ہمارے خیالات کو منتشر کر دینا پائے، ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ زندگی کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام جس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر ایک بات کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے۔ آج جب ہم اس آخری حصے کو سیکھنے کو ہیں، اس میں اس حصے میں ایک امید ہے۔ In theological language we call it eschatological hope۔ میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جھٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ دونوں باتوں میں ایک امید پائی جاتی ہے۔ کسی شخص نے انگلینڈ کے بارے میں یہ پوچھا کہ what is the strength of the انگلش پیپل، برٹش جو اس کنٹری کے جو لوگ ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے؟ دو بڑی عظیم جنگیں ہوئیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، and the whole world was in trouble. And somebody asked this question to that guy, what is the secret of the strength of this country and the people of England? And he simply answered, hope. We are living in hope. ہم امید رکھتے ہیں۔ We've gone through so many difficult times. جیسے کہ میں نے دو عظیم جنگوں کا ذکر کیا۔ There was a corona problem، بہت بڑی مشکل۔ Thousands of people, they have passed this life. They became dead bodies. Not only in this country, but throughout the world. People suffered a lot. ہم ریسیشن میں سے گزرے۔ Nowadays, there are so many other issues. ہم نے دیکھا fuel crisis سے۔ But we were holding the faith. We were holding the hope. That's the strength of the Christian people. ایمانداروں کے لیے جو امید ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ کا جو انجن ہے گاڑی کا وہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پہ لے جائے گا۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر انجن مینجمنٹ لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ there is something wrong. It will be a problem. آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر، اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ In the same way, you can see that in our relationship, in our everyday life, we are holding that hope. اپنے بچوں کو پڑھانا، صبح اٹھ کر اپنا کاروبار کرنا، کام پہ جانا، in sickness, in all sort of situation, when you are experiencing a tough time in your life, you are holding that light of hope. In this part of the creed, the beauty
The beauty of that creed, in the end, we learn about the hope. उम्मीद जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। इस महदूद वक्त में मैं दो जो बातें हैं उनको आपके गुज़र करना चाहता हूं। पहली जो बात है वो क़यामत के बारे में है, रेजरेक्शन। दूसरी जो उसके साथ बात जुड़ी हुई है वो है एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि जिंदगी क्या है। खुदा उनका पाक कलाम में बताता है, याकूब के खत में हम इस बात को देखते हैं, याकूब उसका 4 बाब उसकी 14 आयत, जिंदगी को बखरात से तशबीह दी गई है। The Bible says, why you do not even know what will happen tomorrow. आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। What is your life? आपकी जिंदगी क्या है? You are a mist that appears for a little while and then vanish. साए की मानद है, हमारी जिंदगी बुखरात की मानद है, ढलती जाती है। This is the reality of life. दूसरी जो हकीकत है वो है मौत। इट्स ए यूनिवर्सल। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही कि मौत दुनिया की एक अटल हकीकत है। ये अमीर को उसके लाखों में और गरीब को उसके चित्रों में ले जाती है। गुनाह की वजह से मौत दुनिया में है और ये आलमगीर है, जैसे मैंने बताया। जैसे 2 तरह की जिंदगी है, एक जिस्मानी है और एक रूहानी है। एक ये जिंदगी जो हम बसर कर रहे हैं, जिस्मानी जिंदगी, और एक स्पिरिचुअल लाइफ है, एवरलास्टिंग लाइफ भी हम इसको कह सकते हैं। और ये जो जिंदगी है, जैसे जिस्मानी जिंदगी है, खत्म हो जानी है, इसी तरह ये जो रूहानी जिंदगी है, इसको खुदा का पाक कलाम जो है वो सस्टेन करता है, इसको कायम रखता है। इसको आप ईमान के वसीले आप कायम रख सकते हैं। आप गुनाह से दूर रहकर इस रूहानी जिंदगी को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो रूहानी जिंदगी है, इसका ताल्लुक खुदा के साथ है। जब आप उसके साथ पैवस्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आप इस जिंदगी में बढ़ते और तरक्की करते हैं। जैसे कहा कि खुदा का पाक कलाम है जो हमारी इस रूहानी जिंदगी में, उसकी बढ़ोतरी में, उसकी ग्रोथ में हमारी मदद करता है। दूसरी जो बात हम देखते हैं, सच्चाई। खुदा का पाक कलाम बताता है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, इफ यू नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सस्टेन यू। यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 24 आयत हम देखेंगे। आई टेल यू द ट्रुथ, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. जो मेरा कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, वो जिंदगी में दाखिल हो जाता है, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। So there is a sustaining power in the word of God. खुदा के कलाम में कायम रखने की, it's a kind of nutrition, खुराक है, इसलिए मैं इसको ब्रेकफास्ट शो कहता हूं। Well, we are very concerned about our physical being. हम अपनी कुव्वत के बारे में, जिस्म के बारे में कंसर्न होते हैं। The same way,
we need to think about the word of God. The second thing is death. As I said, that is a universal. یہ عالمگیر ایک المیہ ہے, مشکل ہے. The two kind of the death, as there is a two kind of the life, everlasting life. ہم اس کے بارے میں بھی مزید بات کرتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا موت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے جسے ہم جسمانی موت کہتے ہیں. جو کوئی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے, اور گناہ کی وجہ سے یہ موت اس دنیا میں داخل ہوئی, نافرمانی کی وجہ سے, آدم اول کی وجہ سے, ہوا اور آدم کی وجہ سے. So we are all mortal. ہم فانی ہیں, بخرات کی مانند ہیں, گھاس کی مانند ہیں. دوسری جو موت ہے وہ روحانی موت ہے. جب ہم خداوند پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اس روحانی موت سے بچ جاتے ہیں. اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں, ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں. یہ وہ روحانی موت ہے جو آدم اور ہوا جب وہ باغ عدن میں تھے, اگر خداوند اس باغ کے چوگرد 16 زن تلواروں کا پہرا نہ لگاتا تو جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا, نافرمانی کی, اور وہ روحانی طور پر مر گئے, جسمانی طور پر وہ زندہ رہے, لیکن ایک خلیج آ گئی, ایک گلف آ گئی. وہ ریلیشن شپ جو باپ کے ساتھ تھا, خالق کے ساتھ تھا, وہ ٹوٹ گیا. تو خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. عزیزو, جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مر جاتے ہیں. اس نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے, اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند پر ایمان نہیں رکھتے, جن کی نئی پیدائش نہیں ہوئی, وہ 2 بار مریں گے, وہ ابدی ہلاکت میں جائیں گے. اور جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں ان پر اب دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. مکاشف کتاب اس کے 22 باب کو ضرور پڑھیے گا. اب ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. And in this creed we can learn about that everlasting life. قیامت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. دونوں باتیں طے ہو گئی. موت اور زندگی کے بارے میں ہم نے سیکھا زندگی کیا ہے. And God is the source of life. وہ زندگی کا منبع ہے. خدا زندگی بخشتا ہے. ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس قیامت کے بارے میں سیکھنے سے پہلے, پہلی تو بات یہ ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. لائف از سو پریشیس اینڈ یو آر ناٹ دا کریٹر, گاڈ از اے کریٹر. سو نوبڈی گاٹ رائٹ ٹو کل ہمسیلف اور ہر سیلف. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرے, خودکشی کرے. And nobody got right to kill somebody else. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کی زندگی لے, کیونکہ خدا زندگی کا خالق اور مالک ہے. اور جب ہم قیامت کے بارے میں بات کرنے کو ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے کلیسیا کے بارے میں سیکھا. تو کلیسیا جو ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو امورٹل ہے, غیر فانی ہے. آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ کیا بات ہوئی, جو کرسچن کیا وہ نہیں مرتے؟ لیکن میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ ان پر موت کا اختیار, دوسری موت کا ان پر اختیار نہیں ہے, کیونکہ وہ زندگی سے نکل کر, موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. So there is a life for the dead. جو خدا میں مرتے ہیں ان کے لیے خدا مسیح کا یہ گواہ ہے. یوحنا اس کا 11 باب اس کی 25 ہے. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے
गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा. Jesus said to, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. जो मुझ पर ईमान रखता है, लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा. So there is a hope. मैंने शुरू में ये कहा कि we are living with the eschatological hope. क़यामत क्या है? वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरा है, तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाए तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा मेरे साथी, क्योंकि आज हमने इसको कंक्लूड करना है. क़यामत, इसका जो माखज है, जो इसकी एटमोलॉजी है, इस लफ्ज की, क़यामत की जो जड़ है, वो है क़याम, टू रेज समवन, कम बैक टू लाइफ. जिस्म को उठा खड़ा करना. तीन जो मज़हब हैं, यहूदियत, इस्लाम और मसीहियत, तीनों इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़यामत होगी, जिस्म उठ खड़ा होगा. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी जो बेस है वो क्या है, के पास इसका क्या सबूत है. हिस्कियल 37 बाब को हम जब देखते हैं तो उसमें एक वादी है जो हड्डियों से पुर है. खुदावन हिस्कियल से पूछा कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? कहता खुदावन तू ही जानता हो. कहता नबूवत कर, कलाम सुना, और वो हड्डियों पर नबूवत करता है और वो हड्डियां जो हैं वापस में जुड़ जाती हैं. तो कहता है हवा से कह कोई चारों तरफ से आए और हड्डियों पर वो नबूवत करें, कलाम सुनाया जाए, इनमें सांस आ जाए. उन पर गोश्त चढ़ गया, हड्डियां जो है वो एक बहुत बड़ा लश्कर बन गई. तो हम कहते हैं मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदा हूं. Whereas the क़यामत, this resurrection is concerned, let's go back to the prophets. उनकी तरफ जरा चलते हैं. इब्राहिम जो था, he was living in that sort of the hope. उसने अपनी बीवी सारा के लिए एक खेत खरीदा, एक कार खरीदा, उसमें उसने अपनी बीवी सारा को दफन किया. यूसुफ अपने बच्चों को कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियों को यहां पर ना छोड़ना, इनको ले जाना. उस वक्त खुदा मसीह मुर्दों में जिंदा नहीं हुए थे. उसको ये उम्मीद थी कि खुदावन इन हड्डियों में जान डालेगा. अय्यूब कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है. वो मेरी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद कहता है मेरी आंखें से देखें. उसको ये उम्मीद थी. There is a clear hope and the evidence of that resurrection in the Old Testament. In the New Testament, हम खुदा यीशु मसीह से इस बात का आगाज करते हैं. जैसे अभी हमने इस बात को सीखा, खुदा यीशु मसीह ने क्या क़यामत और जिंदगी में हम जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा. खुदा यीशु मसीह अपने अंदर जिंदगी रखते हैं. यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 3 बाब, 16 आयत बड़ी मशहूर आयत है. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. और फिर यही यूहन्ना अपने खत में, यूहन्ना के पहले खत में इस बात का इकरार करता, ऐलान करता है कि हम उस जिंदगी की बाबत तुम्हें गवाही देते हैं जिसको हमने सुना, जिसको देखा, जिसको छुआ, वो जिंदगी ज़ाहिर हुई. यीशु अपने अंदर जिंदगी रखते हैं, हमेशा की जिंदगी, जिसका भी हमने जिक्र किया कि मैं उस पर ईमान रखता हूं. दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस क्रीड. अब ये जिंदगी जो है, ये कैसी जिंदगी है? तो वो जिंदगी है जो कि हम गुजार रहे हैं. 70 वरे भी, 80 वरे भी, आखिर में फिर भी फना.
انگریزی میں لائف آپ کہتے ہیں، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، بخارات کی مانند ہے، گھاس کی مانند ہے، خیال کی مانند ہے۔ عزیزو، جو زندگی یسوع دینے کے لیے آیا، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جس زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں، جو قیامت کے بعد مردے جب جی اٹھیں گے ہمیں حاصل ہوگی، سو دا لائف فار دا ڈیڈ، وہ جو کہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا بندہ فرماتا ہے کہ ہم سب بدل جائیں گے، نیا جسم ہمیں دیا جائے گا، ابھی ہمیں نہیں معلوم وہ جسم کیسا ہوگا۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، پہلا کرنتھس کا 15 باب اور اس کی 20 آیت۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ So there is a system, there is a sequence۔ تسلیق خط میں، پہلے خط میں پالوس یہ کہتے ہیں کہ نسنگا پھونکا جائے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بادلوں پر استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ ہم خدا ان کے ساتھ رہیں گے۔ This is the clear verse in the Bible۔ خدا پہلے تو وہ جو مردے جو ابھی مر چکے ہیں، خدا ان کو زندہ کرے گا، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ اگر آج خدا ریپچر اس کو کہا جاتا ہے، کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ تو یہ امید ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ اب پالوس رسول نہ صرف یسوع بلکہ خدا ان کا بندہ جس کے 13 خطوط ہیں نئے عہد نامہ میں، And this is a school of thought, pavilion school of thought۔ پالوس رسول اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، پہلا کرنتھس کا 15 باب، جو گڈ نیوز ہے کہ 3-4 آیت کو، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، 30 دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 5 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دے، میں سے اکثر اب تک موجود ہے، بعض سو گئے۔ وہ اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اباؤٹ دا ریزریکشن، مردوں میں سے جی اٹھنے کو، خوشخبری کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مسیح یسوع جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا۔ ہمارے پاس یہ ایک بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے، امید ہے ہمارے پاس کہ خدا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ بانٹوں۔ کل رات سے میں بڑا اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ رات میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رات کا 1 بج گیا۔ He was talking about his testimony. He's a Muslim convert. I don't want to mention his name, but he's very close to my heart. He's my best friend. بیٹھے بیٹھے باتیں شروع ہو گئیں and he was talking about his conversion, his life. میں مختصر اس بات کو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کہنے لگا کہ بھائی صاحب میں سچائی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے کہتا تھا، اپنے کرسچن دوستوں سے، میں لوگوں کو یہ بھی کہتا کہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں، truthful. He was very much inspired by the Christian boys, his friends. کہتا ہے کہ میں لوگوں کہتا ہے یار مجھے سچائی چاہیے۔ ایک دن کہتا ہے کہ وہ صف میں کھڑا تھا
کسی جامع مسجد میں تھا وہ، وہاں پر کہتا کہ مجھے آواز آئی کہ اٹھو نکلو یہاں سے. کہتا میں نے اسلام بھی نہیں پھیرا، اس کو کنکلوڈ نہیں کیا اپنی نماز کو، اور میں صفوں میں سے اٹھتا کہتا میں سب سے میرا جی چاہتا میں آگے بیٹھا کروں. کہتا میں جمپ کرتا ہوا میں باہر آ گیا، سڑک پہ گزرا تھا. کہتا کہ میں سوچا میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے کیوں اپنی نماز مکمل نہیں کی، اس کو توڑ دیا. اٹس اے سن. پھر وہ کسی بزرگ سے ملے اور اس کرسچن بزرگ نے اس کو یہ کہا کہ آپ یہ دعا کیا کرو، سچائی کو جاننا چاہتا خداوند میری آنکھوں کو کھول، آئیے سمجھ پر اپنا آپ ظاہر کر. تو مختصر یہ کہ انہوں نے اس بات کو کہنا شروع کیا. پھر وہ دوسرے ملک چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اسلامی ملک میں گئے، وہاں پر انہوں نے اس دعا کو جاری رکھا. ایک دن انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ظاہر ہوئے دیوار پر، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، ان کی شبیہ کو دیکھا. پھر وہ جو مختصراً میں اس کو بات کو بیان کر رہا ہوں، ایسے وہ کہتے میں نے جب میں دعا کرتا تھا بائبل پڑھتا تھا اور یہ بات میں دعا کرتا تھا خدا مجھ پر ظاہر کر اپنے آپ کو، سچائی کو مجھے دکھا، اگر تو زندہ یسوع تو آپ مجھ پر اپنا آپ ظاہر کیجیے. تو کہتے کہ ایک دن یسوع جو ہے ان پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے اس کو ایک سرخ رنگ کا گلاب کا پھول دیا. وہ کہتے کہ اس کی اتنی خوبصورت اسمیل تھی، میں اپنے ہاتھوں پر اس کو محسوس کر سکتا تھا، اپنے جسم پر کہتے میں نے اس کو ملا. Then he became Christian. وہ خدا کو انہوں نے قبول کر لیا، اور یہ ان کی ٹیسٹ میں نہیں. کہتے ایک دن انہوں نے خدا ان سے کہا تو نے کچھ پرومس کیا تھا تجھے وہ کام کرنے. اس نے کہا یس آئی نو. خدا سے اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ خدا نے بڑی خوبصورت آواز میں سے کہا کہ میں خدا باپ ہوں. اتنی باروب اتنی خوبصورت آواز تھی، کہتے میں بھول نہیں سکتا. اس شخص نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیا for the sake of this truth. اس سچائی کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے. میری چرچ میں ایک اور بھائی ہیں جو کہ مسلم کانورٹ ہے، بزرگ شخص. اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے مجبور نہ کریں، میں آپ کے لیے مر گیا. ایک باپ کا اپنے بچوں کو یہ کہہ دینا کہ میں آپ کے لیے مر گیا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. میں کہا بھائی صاحب جب میں مروں میری قبر پہ آپ صلیب لگائیے گا، میری لاش کو مت دیجیے گا میرے خاندان کو. میرے دوست نے بھی اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی ماں دنیا میں نہیں. اس نے کہا ماں میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے خاندان کو جو کہ مسیحی ہیں، میری بیوی کو، میرے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ میری لاش کو پاکستان بھیجیں، میں وہاں پہ مرنا چاہتا ہوں. That is the hope the Christian they are carrying. بشپ پولیکارپ کو جب لے جا رہے تھے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی، لکڑیاں جل رہی تھی. اس کو کہا گیا کہ تو یسوع کا انکار کر، تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے رہا کر دیں گے. اسے کہا کہ وہ جو 80 سال سے زیادہ میرے ساتھ وفادار رہا، اسے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں کیسے اس کا انکار کر دوں؟ اس کو زندہ آگ پر لکڑیوں پر جلا دیا گیا. عبرانیوں کے خط کو دیکھیں، گرم ریت پر ڈالے گئے، 11 باب کو پڑھیں، کھالوں میں پرویا گیا، شیروں کی مان میں ڈالے گئے. جب لوگ اس میدان میں اکٹھے ہوتے تھے، جمنیزیم میں، وہاں پر لوگ آتے تھے جہاں پر ان کے ساتھ غلاموں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، مسیحوں کو لایا جاتا اور ان کو شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا، لیکن وہ یسوع کا انکار نہ کرتے because they were living with that hope. میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جیٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. اگر عزیزو آپ کا ایسا ایمان ہے کہ اگر آپ کو شیروں کی مان کے بیچ میں بھی ڈال دیا جائے، آگ میں بھی ڈال دیا جائے، خدا کہتا ہے جب تم آگ میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم پانیوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا.
He is a living God. وہ زندہ خدا ہے. We're living in that hope. ہم اس امید پر زندہ ہیں. If there are crises in your life, if you are suffering, if there's sickness, if there's a pain, if there's a persecution, whatever the situation is, if you believe on him, اگر آپ مر بھی جائیں گے تو بھی زندہ رہیں گے. خداوند ہمیں برکت دے, خداوند ہمیں ایمان کی مضبوطی دے. اگر ہم اسی زندگی میں اس پر امید رکھتے ہیں تو سب آدمی زیادہ بد نصیب ہے. ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی کو ماننا ہے. عزیزو, ضرور آپ اس چیپٹر کو پڑھیے گا. ان آیات کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. خدا ان کا پاک کلام سنیے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی پہلی آیت سے. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات سے دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا, اور دریا کے بہار پر زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے, ہر مہینے میں پھلتا تھا, اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور پھر لعنت نہ ہوگی, اور خدا کا تخت اس شہر میں ہوگا, اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے, وہ اس کا منہ دیکھیں گے, اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اور پھر رات نہ ہوگی, اور وہ چراغ سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے, کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا, اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں 13 آیت میں مکاشفہ اس کا 22 باب اور 13 آیت. میں الفا اور امیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. This is the claim of our Savior, Lord Jesus Christ. When the John, he was hopeless, he was helpless, he was in the prison, Jesus laid his right hand upon him. یسو نے اپنا دانا ہاتھ اس شخص پر رکھا, اس کو یوحنا کہتے ہیں, جس نے یہ کتاب تحریر کی, یہ مکاشفہ تحریر کیا. اور خداوند نے یہ کہا کہ خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا, زندہ ہوں, اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. He got the authority and power. کنجیاں اس کے پاس ہیں. He is the master. He is the owner. یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. خداوند ہمیں اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے, اور ہم یہ کہہ سکیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر, اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. تھینک یو جیسس. تیرا شکر ہو خدا, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو کہ تو زندگی بخشتا ہے, کیونکہ تو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے, اور زندگی سے زندگی جنم لیتی ہے. کوئی مردہ چیز کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. خداوند تیرا شکر. تیرا خداوند ہم اس ساری امید کے لیے تو نے ہمیں دی, اس کامل امید کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں توفیق دے کہ پیرا خداوند ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. خداوند ہماری نگاہ ہمیشہ تجھ پر ہو, حالات چاہے کیسے بھی ہو, مصیبت میں, دکھ میں, تنگی میں, بیماری میں, ہماری نگاہ تجھ یسوع پر رہے. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, بڑی برکت ہے. تیرا شکر ہے خداوند. اس وقت میں ان تمام نان کرسچن بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کی آنکھوں کو کھول, کہ ذہنوں کو کھول, تاکہ یہ تجھ خدائے واحد کو اپنا نجات دہندہ مانے, زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اے پاک روح ان کی زندگی میں کام کیجیے, برکت دیجیے, رحم کیجیے, عقل دیجیے, دانش دیجیے,
فہم دیجیے اس وقت خدا تمام غمزدہ خاندانوں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، تمام بیماروں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، تمام مصیبت زدہ لوگ جو کہ اس وقت خاص طور پر وکٹم ہے اس فلڈ کے پاکستان میں، ان کو تیرے حضور لاتے ہیں خدا میں تمام اداروں کے لیے جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری برکت چاہتا ہوں، میں عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خداوند، اپنے چرچ کے لیے ایسٹینیشن ریفارم چرچ کے لیے، ریٹن کی کلیسیا کے لیے، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خداوند، تیرا آسمان ہمیشہ ہمیشہ ان پر کھلا رہے اور ان کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے، ان کے ایمان کو بڑی برکت دیں تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے مختلف اوقات میں خداوند اس پروگرام میں حصہ لیا، اور اے پیارے خداوند اس کو خوبصورت بنایا، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پیش کیا خدا نام بنام، میں سب کے لیے تیری برکت خدا تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے زندہ قادر اور وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتا تو میں سے معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد چاہیے قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی پاک و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو دیکھا۔ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے تاکہ وہ بھی برکت پائیں۔ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کل ہم ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند اپنے تمام خادموں کو جو کہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے آتے ہیں، خداوند سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، خوش رکھیں، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔